کہ وہ زمانے کی نگاہوں میں رسوا ہو نہیں سکتا. بے شک سب کے سبحان اللہ. زمانے کی نگاہوں میں رسوا ہو نہیں سکتا. نبی کر دے جسے اونچا و نیچا ہو نہیں سکتا. نبی جسے کر دے اونچا و نیچا ہو نہیں سکتا. اور یوں تو نظروں کے سامنے سے گزرے ہیں سینکڑوں فتوے. یوں تو نظر کے سامنے سے گزرے ہیں سینکڑوں فتوے، لیکن فتوی رضویہ جیسا فتویٰ ہو نہیں سکتا. جو جامع ازہر میں پڑھے ہیں وہ ازہری ہے لوگوں. جو جامع ازہر میں پڑھے ہیں وہ ازہری ہے لوگوں. لیکن ہر ازہری تاج الشریعہ ہو نہیں سکتا. تاج الشریعہ ہو نہیں سکتا. اور کچھ لوگ ایسے بھی صاحب ایمان ہو گئے. کچھ لوگ ایسے بھی صاحب ایمان ہو گئے. خواجہ کی نیاز دکھا کے مسلمان ہو گئے. خواجہ کی نیاز دکھا کے مسلمان ہو گئے. اور مشکل کے راستے آسان ہو گئے. مشکل کے راستے آسان ہو گئے. دشمن یہ دیکھ کر پریشان ہو گئے. مشکل کے راستے آسان ہو گئے. دشمن یہ دیکھ کے پریشان ہو گئے. اور جب رکھا زمین پر میرے آقا نے قدم تو پتھر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. تو پتھر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. اب آئیے بلا تاخیر 10 منٹ کے لیے میں تقریر کے لیے حضرت مولانا رمضان قادری صاحب کو دعوت سخن دینے جا رہا ہوں کہ وہ تشریف لائے اور اپنی بہترین خطابت سے ہم تمام حضرات کی قلوب کو منور مجلا کرے. یہی کہوں گا کہ تیری نصیب میں تارے اتر کے آئیں گے. تیری نصیب میں تارے اتر کے آئیں گے. قدم قدم پہ ستارے اتر کے آئیں گے. تیری نصیب میں تارے اتر کے آئیں گے. قدم قدم پہ ستارے اتر کے آئیں گے. اور سہارا بن کے نکل تو گھر سے بے سہاروں کا. تیری مدد کے لیے فرشتے اتر کے آئیں گے. تیری مدد کے لیے فرشتے اتر کے آئیں گے. اور جنگل کا راستہ بستی کا راستہ جنگل بتائے گا. بستی کا راستہ جنگل بتائے گا. دانشوروں کو راستہ پاگل بتائے گا. اور میلا لباس دیکھ کر یہ فیصلہ نہ کر ایک اور سا درخت ہے خود پھل بتائے گا. حاضرات اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تھوڑے 10 منٹ کے لیے آپ مجھے برداشت کر لی. صرف 10 منٹ کے لیے. نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الموت توقف المؤمنین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسول النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. آئے ہم سب سے پہلے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں درود پاکہ نذرانہ پیش کیجئے اور بآواز بلند پڑھے. صلی اللہ علیہ نبی امی وآلہ وسلم. صلاۃ و سلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. برادر اسلام، آج یہ وہ دور شروع ہے جس دور میں انسان اپنی کامیابی کے لیے، اپنی شہرت اور اپنے نام کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا ہے. اپنے نام کی شہرت کے لیے، اپنے نام کی بڑھائی کے لیے، اپنے نام کی بلندی کے لیے دن رات محنت کرتا ہے کہ میرا نام ہو، میرا شہرت ہو، میرا نام نکلے اور لوگوں میں میری عزت ہو. اور وہ اچھا برانڈ پہنتا ہے، اچھے کپڑے پہنتا ہے تاکہ لوگ اس کی کپڑوں کو دیکھ کر چمک دمک کو دیکھ کر اس کی عزت کرے. اس لیے وہ محنت مشقت کرتا ہے. اور دوسرا، وہ اتنی محنت کرتا ہے کہ دنیا میں عالیشان محل بنا لیتا ہے تاکہ اس کا گھر دیکھ کر لوگ دیکھیں کہ کروڑ پتی ہے، اربوں پتی ہے، اچھا آدمی ہے، دنیا میں پیسے کما کر اس لیے عالیشان محل بنا دیا. لیکن اے لوگوں، تم کون سی دنیا میں جی رہے ہو؟
لیکن جب ہم مر جاتے ہیں تو ہمارا نام مرحوم میں شمار ہو جاتا ہے. ہمارا بھائی، ہماری ماں، ہماری بہن وہ اٹھ کر کہتی ہے، یہ نہیں کہتی کہ میرے بھائی کو نکالو اس کو غسل دینا ہے، نہیں، وہ بھی کہتی ہے میت کو نکالو. کیا کہتی ہے؟ میت کو نکالو، اسے غسل دینا ہے. ارے جن رشتے داروں کے لیے ہم محنت مشقت کر دیتے، آج وہ رشتے دار ہمارا نام بھول گیا. ہمیں جو دنیا میں نام لے کر پکارتے تھے وہ لوگ ہمارا نام بھول جاتے اور کہتے کہ میت کو نکالو، اسے غسل دینا ہے. اور جس مکان کے لیے نہ ہم نے حلال جانا نہ بن کے حرام جانا، عالیشان محل بنا دیا، اس محل سے نکال کر ہمیں اپنے بیٹے، اپنی بہن اور اپنے ماں باپ نکال کے ایک جنازے میں رکھ دیتے ہیں. اور بلکہ دنیا والے دیکھتے ہیں کہ اتنی محنت مشقت سے بنایا تھا، لیکن تھوڑی سی 2 گز کے لیے ساری دنیا کو بلکہ پریشان کر کے رکھا. اور تیسرا، اچھے برانڈ پہنا تھا، اچھے کپڑے پہنا تھا تاکہ شہرت رہے، عزت رہے. اس کپڑے کو دیکھ کر لوگ آپ عزت کرتے. اگر کوئی عالم دین سادہ لباس میں پہننے آ گیا تو کیا کہتے؟ کیا لوگ اسی تنخواہ نہیں دیتے کہ اتنا سادہ ہے، اتنا بھولا ہے؟ اگر کوئی بھولا رہتا ہے تو اس کو اور بھی پاگل بنا دیتے. جس لباس کو دیکھ کر تم دیکھے تلی ہوتے ہو، وہ لباس بھی تمہارا بھائی نکال لیتا ہے، تمہارا بیٹا نکال لیتا ہے. تمہارے جسم میں انگوٹھی ہے سونے کی، وہ بھی کاٹ کر نکال لیتا ہے. ارے جس اولاد کے لیے ہم نے دن رات ایک کیا وہ کوئی ساتھ نہیں دینے والے. اس لیے کسی شاعر نے فرمایا ہے کہ دنیا کے مسافر منزل تیری قبر ہے، دنیا کے مسافر منزل تیری قبر ہے. طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر اور ملک سے ہر کس کو رستگاری، ہر کس کو رستگاری. آج ہمارے تو کل تمہارے بارے میں کوئی مرنا ہے کہ نہیں کہ زندگی کا ریجویشن بنا کے لائے ہو؟ ریجویشن تو نہیں ہے. ہمیں تو یقین ہے کہ ہمیں مرنا ہے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہے. کیونکہ ہمیں یقین ہے موت پر حق ہے. اور نبی کا دیدار کرنے کے لیے صحابہ اکرام روتے تھے اور ہم مر کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار فرمائیں. تو جس دنیا کے ہم نے محنت مشقت کی وہ دنیا ہمیں ساتھ نہ دے گی. تو ذکر خدا کرو تاکہ ہماری قبر میں روشن ہو اور قبر میں نور مصطفیٰ کا وہ چہرہ دیکھ کر فرشتے بھی کہہ اٹھیں گے یہ بندہ کس طرح مرا تھا کہ میں سوچا ہوں کیا مصطفیٰ کہتے کہتے انہیں آج صلی اللہ کہتے. اور آج جس طرح ہم اپنے باپ کو، اپنے بھائی کو ہم جنازے میں رکھتے اور آج انسان سوچتا ہے کہ میں بہت دور سے آیا ہوں، میں 60-65 کلومیٹر سے آیا اور اس مرحوم کو، اس جنازے کو میں کانٹا دینے کے آؤں کیونکہ کانٹا دینا ثواب ہے. تو آئے لوگوں تم جنازے کو کانٹا دینا ثواب سمجھتے ہو. جب وہ حیات تھا، جب وہ زندہ تھا، اس وقت اس کا ہاتھ پکڑنا اگر کھینچ کے کرتے، اگر اس کو مدد کرتے تو بھی ثواب ہی چاہیے. لیکن اس وقت جب وہ حیات تھا، جب وہ زندہ تھا، جب اس کی قدر قیمت نہیں تھی، جب اس کو تم ٹھوکر مارتے تھے، لات مارتے تھے، لیکن جب وہ مر گیا تو کانٹا دینا ثواب سمجھتے ہو. ارے اس وقت اسے سارا دینا تھا جب وہ زندگی میں اس وقت اسے نہیں دیں گے جب اس کی قدر قیمت اس وقت ہوتی ہے جب ہمارے گھر میں بوڑھا باپ چلا جاتا ہے، بوڑھی ماں چلی جاتی ہے، وہ بہن چلی جاتی ہے جس کے لیے ہم لوگوں سے لڑتے تھے. جب وہ دنیا سے انتقال ہو جاتے ہیں تو میرے ماں بہنیں ایسے ڈھانڈے مار مار کر روتی ہے اور دنیا والوں کو محبت کا نظر دکھاتی ہے کہ دیکھو میں میری بیٹی سے کتنی محبت کرتی تھی، میرے لڑکی سے میں کتنی محبت کرتی تھی. آگے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک گلی سے گزر رہے تھے، دیکھا ایک جگہ انتقال ہوا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ کچھ عورتیں اپنے بالوں کو نوچ نوچ کر رو رہی تھی. آپ نے فرمایا اے بیویو میت پہ نہ رویا کرو کیونکہ میت
والوں پہ عذاب ہوتا ہے. اگر رونا ہے ان لوگوں پہ رو جو ذکر خدا سے دور ہے, کیونکہ ان کے دل خدا کے ذکر سے غافل رہتے, اس لیے وہ روتا ہے. برادر اسلام, اپنے اولاد کو علم دینا حاصل کراؤ, ورنہ اسی طرح رہ جاؤں گے. آج ہم اپنے بچوں کو کیا کراتے, 12ویں 13ویں 14ویں گریجویٹ کراتے, امام بناتے ہیں. کوئی امام بنانے کے لیے ابھی تیار نہیں ہے. کیوں؟ کیا کہتے ہیں, ارے حضرت تم مہینے میں 5000 کماتے ہو, میرا بچہ ہفتے میں کماتا ہے. اس لیے آج ہر کوئی امام نہیں بنا پاتا. کیا بات ہے, بہت نہیں بناتے, کہتے حضرت تم کو 5000 ایک مہینے ملتے, میرا بچہ تو ہفتے میں کما دیتا. لیکن شکر ہے خدا کا, ہم 5000 کماتے ہیں لیکن 50,000 والے کا نماز مولانا جام رحمت اللہ علیہ, مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے کو آکے نقل کیا ہے کہ ایک جگہ پر انتقال ہوا, اس کا بیٹا گریجویٹ کیا ہوا تھا, 12ویں 13ویں سب کچھ کرنے کے بعد انجینئر بنا تھا. جب نماز جنازہ کا وقت ہوا تو حضرت نے جب تھوڑا سا رومال بچھا دیا اور کھڑے ہو گئے. اب اس نے دیکھا حضرت نے بچھایا, اس نے بھی بچھا لیا سامنے. تو لوگوں نے کہا کیوں بچھایا, کہا کہ میں نے اس لیے بچھایا کہ جب حضرت سجدہ کرنے کے لیے جھکائیں گے تو بلکہ مٹی نہ لگے. اب اس گریجویٹ کرنے والوں کو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ نماز جنازہ میں سجدہ نہیں ہوتا. تو ایسی دنیائی تعلیم دے کے کیا فائدہ. کوئی مولانا یہی نہیں کہتا کہ تم اپنے بچوں کو دنیائی تعلیم مت دو, نہیں. کوئی مولانا یہ نہیں کہتا کہ دنیائی تعلیم مت دو, بلکہ یہ کہتا ہے ہر کوئی امام اور ہر کوئی مولانا یہی کہتا ہے کہ تم دینی تعلیم بھی سکھاؤ اور اس کے ساتھ دنیاوی تعلیم بھی سکھاؤ, تاکہ دینی تعلیم اسے ہدایت کے راستے پر لے کے چلے اور دنیاوی تعلیمات سے اس کی ضروریات کی پوری ہو. گریجویٹ کر دیتے ہیں, پھر وہی بچہ آ کر کہتا ہے کہ حضرت مجھے تو کچھ نہیں آتا ہے, جو پڑھنا ہے وہ پڑھ دیجیے, کیا نذرانہ لیں گے. ارے کیا تم قیمت دیں گا ہمیں. تو میں ان لوگوں سے کہوں گا کہ اگر تم دنیا کی ساری دولت ایک ترازو میں رکھ دو اور جو ہم بسم اللہ پڑھیں گے اس کا بلکہ تم قیمت بھی ادا نہیں کر سکتے. لیکن شکر ہے خدا کا کہ امام لوگ بلکہ جو تم فاتح پر رکھتے ہو وہ بھی نہیں اٹھا کے بچوں کو دے دو, اپنے بچوں میں دے دو. ورنہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں مذاق میں بھی. اکثر میں ان لوگوں سے کہتا رہتا ہوں, ایک آدمی نے مجھ سے ایسے ہی کہا کہ حضرت 51 کی فاتح دیں گے کہ 101 کی. تو میرا تیری کیا اوقات ہے فاتحہ دلانے کی کہ میں پڑھوں گا تو تیری ساری زندگی ختم ہو جائے گی, تیرے دادا پردادا سب ختم ہو جائے گا, لیکن میرے فاتحہ کا قرض کیا کوئی قیمت لگانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اسلام قرآن کے عظمت جانو اور اپنے مرحوم مرحومین کے لیے فاتحہ درود اپنے بچوں کو سکھاؤ. ورنہ اگر ہم نے نہیں سکھایا تو وہی بولیں گے کہ بلکہ فاتح دینا بھی شرک ہے, ایسے بول دیں گے. تو اپنے بچوں کو اپنے امام کے پاس پڑھاؤ. اور آج ہم بہت خوش ہو گئے آپ کے گاؤں میں آتے جب ہم نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو سورہ فاتحہ اور دوسری سورتیں اور حدیثیں پڑھتے ہوئے دیکھا تو ہمارے زمانے کا وقت یاد آ گیا کہ جب ہمارے لوہارے میں حافظ عبدالغفار امام تھے. اس وقت ہمیں جب ہم چوتھی یا پانچویں میں جاتے تھے حضرت نے ہم کو اتنا ٹرین بنایا تھا کہ ہمیں نماز جنازہ کا مکمل طریقہ ہمیں سکھا دیا تھا, لیکن اتنے قابل نہیں تھے کہ ہم پڑھا سکتے تھے. وہ ہمارے استاد آج قلم دینی امامت کر رہے ہیں اور ان کی بدولت آج لوہارے میں سنیت کا کام ہے اور حسین چوک انہیں کے نام سے پہچانا جاتا ہے. تو اپنے مرحوم مرحومین کی قدر قیمت کرے. اور میں نے ایک حدیث پاک پڑھی تھی, الموت تحفۃ المومن, کے موت مومنوں کے لیے ایک تحفہ ہے, ایک تحفہ ہے ہمارے لیے. لیکن آج انسان زندگی کو بلکہ بہترین زندگی سمجھ کے رکھا ہے. آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آپ کی روح قبض ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اے ابراہیم
آپ کو موت کی سختی کس طرح لگی اور کیسی محسوس ہوئی؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ رب العالمین، میں نے ایسا محسوس کیا کہ کوئی جانور کے گلے میں بلکہ رسی ڈال کر کھینچ رہا ہو، اس طرح مجھے موت کی تکلیف سختی محسوس ہوئی۔ تو اللہ نے فرمایا اے ابراہیم، اے میرے خلیل، میں نے تمہارے لیے موت کو آسان کر دیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ موسیٰ تمہیں موت کی تکلیف کیسی لگی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے رب، مجھے موت کی تکلیف اس طرح لگی کہ کوئی چڑیا جال میں پھنس گئی ہو اور وہ نکلنے کے لیے، آزاد ہونے کے لیے تڑپ رہی ہو، اور مجھے موت کی تکلیف اس طرح محسوس ہوئی کہ بلکہ کوئی مچھلی سمندر سے چھلانگ لگا گئی اور وہ سمندر میں جانے کے اس پانی کے لیے تڑپتی ہے، اسی طرح انسان مرنے کے بعد زندگی کے لیے تڑپتا ہے۔ واہ واہ واہ، تو زندگی انمول ہے، جتنا وقت ملے اس پر رب کا ذکر کرو، کیونکہ جتنا ذکر تم کرو گے، سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ تم اللہ کا ذکر اپنی انگلیوں پر کیا کرو، کیونکہ جب تمہیں قبر میں رکھا جائے گا تو وہی ذکر کرنے والی انگلیاں تمہاری اندھیری قبر کو روشن کر دیں گی۔ اور اسی کے ساتھ میں آپ سے رخصتی لیتا ہوں، اور شکر ہے ان حضرات کا کہ مجھے اتنا بولنے کا آپ کو موقع دیا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں گا کہ جن مرحوم کا یاد چہروں میں اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر نور و رحمت کی بارش عطا فرمائے اور کروڑ کروڑ جنت عطا فرمائے۔ یہ زندگی ایک کرائے کا گھر ہے، زندگی ایک کرائے کا گھر ہے، ایک نہ ایک دن بدلنا پڑے گا، اور موت جب تجھ کو آواز دے گی گھر سے باہر نکلنا پڑے گا، اور غسل دے کر یہ تجھ کو کہیں گے، کیا کہیں گے؟ غسل دے کر یہ تجھ کو کہیں گے، پھر سواریں گے تیرے بدن کو، اور رائے کھانے ہوں گی بدل کر، اور قبر میں تم کو رکھنا پڑے گا۔ تو لہٰذا اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں گا کہ اگر بولنے میں مجھ سے کچھ غلطی ہو گئی ہوگی تو میرے پیر و مرشد سید امام اصغر قادری کی صدقے پھر غوث اعظم کا واسطہ بنا ان غلطیوں کو معاف عطا فرمائے، اور آپ کو رائے ہدایت پر رب تعالیٰ رائے ہدایت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحان اللہ۔